بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے، اور پھر سب سے بڑی عجیب بات ہے جو آج سوشل میڈیا ہے، اور پھر یوتھیے تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے۔ اب دیکھیں، وہ رات سے ایک نئی کہانی، ایک شوشہ چھوڑ دیا تھپڑ والا۔ وہ شاید وہ اس تھپڑ کا حساب برابر کرنا چاہتے تھے جو مبینہ طور پر عمران خان کو پڑا تھا جب وہ حکومت نہیں چھوڑ رہے تھے، 9 اپریل کی رات۔ تو وہ بھی کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی، وہ بھی تھپڑ نہیں پڑا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کس نے کہانی گھڑ دی۔ اور یہ بھی کہانی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کوارنٹائن ہے، کسی سے مل نہیں رہا، اگر کسی سے ملاقات بھی کرتا ہے تو الگ کمرے میں ہے، یا فاصلہ اتنا ہے کہ تھپڑ مارنے والا 15-20 فٹ فاصلے سے تھپڑ نہیں مار سکتا، اور تھپڑ کیوں مارے گا، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن وہ اس کو ٹرینڈ بنا دیا گیا، وہ فلر چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ہاتھے لگ گیا، اور جناب اب ہر ایک اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب وہ وزیر اعظم کو تھپڑ پڑ گیا۔ وہ خدا کا خوف کرے۔ اصل میں بات یہ ہے، کچھ لوگ آئے، ملاقات ہوئی، اچھا ایک اور آپ خود سمجھدار ہیں، اتنے لوگوں کے بیچ میں تھپڑ پڑ سکتا ہے؟ اس میٹنگ میں کم از کم 10 سے 15 لوگ تھے، اور جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، وہ تو ان کے اوپر تو یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جناب ان کو ننگا کیا، شہباز گل کو، اعظم سواتی کو، جمیل فاروقی کو۔ وہ تو عمران خان الزام لگا دیتا ہے، وہ بیچارے خود کچھ بھی نہ کہے، لیکن عمران خان کو پتہ نہیں ان سے جنسی تشدد کرانے میں کیا دلچسپی ہے، کروا دیتا ہے۔ پاکستان ہے، وہ پھر ایسا وہ چلتا ہے معاملہ، اس کو کوئی ہے ہی نہیں۔ چیزیں چل رہی ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں فیصلے ہو جانے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا، کیونکہ میں اپنی اس چیز کے اوپر ابھی بھی یہ قائم ہوں کہ جو اسحاق ڈار کا پریزیڈنٹ سے کل ملنا ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اس میں وہ سمری ڈسکس ہوئی ہے جو سیکرٹری دفاع لے کر کل آئے تھے۔ اب اس میں وہ نام نہیں ہے، پرابلم یہ ہے وہ نام نہیں ہے جس نام کو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ نام ہو۔ اب ہوگا یہ کہ وہ پرائم منسٹر صاحب اگر وہ اس کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں تو وہ واپس کر دیں گے سمری، اور سیکرٹری ڈیفنس سے بولیں گے بھائی آپ یہ نام شامل کر کے مجھے دوبارہ سمری بھیجیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ سابق سیکرٹری دفاع آصف یاسین ملک کا بھی آپ گزشتہ دنوں ایک بیان میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا یہ روایت ہوتی ہے کہ سمری آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ سمری منگواتا ہے پرائم منسٹر، اور کل پرائم منسٹر نے سمری منگوائی، اور اس میں خواجہ آصف بھی موجود تھے، اور وہ سیکرٹری ڈیفنس جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ وہ آئی، وہ پھر لے کر اسحاق ڈار گئے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤ اسحاق ڈار نے جا کر اس سمری کے بارے میں پریزیڈنٹ سے ڈسکس کیا۔ وہ جب ڈسکشن ہو گئی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ جو بھی لگائیں اپوائنٹمنٹ کریں، میرے پاس جب آئے گی تو تب میں اس کو اپنی ڈیوٹی کے مطابق، قانون اور آئین کے مطابق اس کے اوپر سائن کر دوں گا، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ چلے گئے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد ایک میٹنگ، طویل میٹنگ، مشاورت، اس میں آصف زرداری صاحب سے بھی رابطے، فضل الرحمان بھی میٹنگ، یہ وہ سارا ہوا۔ تو اس میں اب جو دیر ہو رہی نا، اس میں ظاہر ہے کوئی اطلاعات کے مطابق یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں پھر اس کو افواہیں کہیں گے نا، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ نام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اختلاف ہے۔ لیکن خواجہ آصف نے کل ایک بڑے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ذمہ وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، حکومت اور اعلیٰ عسکری حکام کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور میں بھی اس بات کے اوپر ایگری ہوں کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اور آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ جو بھی آپ لگائیں میرٹ پہ لگائیں، اس کو سیاسی نہ بنائیں، اور جو لوگ اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ اس کو انہوں نے کہا کہ آگے کی پروسیس جو ہے وہ جانے دیں۔ اچھا، ایک اور تھیوری آگے بیچ میں، جی باجوہ صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں۔ بھائی باجوہ صاحب کیوں ایکسٹینشن مانگیں گے؟ وہ الوداعی دورے کر رہے ہیں، ان کی روزانہ کی بنیاد پہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے۔ اچھا، 29 نومبر کو چینج آف کمانڈ کی تاریخ ہے، جو آرمی چیف کی چینج آف کمانڈ ہے 29 نومبر کو ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیوں ابھی مانگیں گے؟ یہ بھی ایک تھوڑی بس چل پڑی کہ جی وہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں یا تو میرے نام مانیں یا پھر مجھے ایکسٹینشن دیں، اور میاں صاحب نے دونوں باتیں رد کر دیں۔
کہ نام مانیں گے ان کے، ہم اپنا فیصلہ کریں گے اور جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ چیف جو ہے وہ پوری فوج کا ہوتا ہے، ہم اپنے آرمی چیف کے ساتھ مشاورت کریں گے، آرمی چیف کے ساتھ مشاورت کے بعد جو نام آئیں گے 4 سے 5 نام ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ 4-5 نام جب سامنے آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اور ان میں سے جو 2 ہوں گے، ایک چیئرمین بن جائے گا، ایک آرمی چیف بن جائے گا، یہی ہوتا ہے اور یہی ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن وہ پھیلا دی گئی بات کہ وہ اطلاعات ہیں کہ جی وہ نام نہیں ہے جو میاں صاحب چاہتے ہیں، اور میاں صاحب نے کہا نہیں جی اگر یہ نام نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ پھر بھی کہا کہ جی میاں صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ نام نہیں ہے تو پھر ان کو بول دیں، جو سمری لے کر آئے ہیں ان کو بولیں جی آپ اپنی حکومت کریں، آپ سنبھال لیں، حکومت چلائیں۔ اور وزیر اعظم بالکل خاموش ہے، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ ایک حساس لیکن قومی ذمہ داری والا معاملہ ہے، یہ فہم و تفہیم سے حل ہوگا اور فریقین کی مرضی سے حل ہوگا۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ میں لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ حل ہوگا فریقین کی مرضی سے، مشاورت سے، اتفاق رائے سے حل ہوگا۔ کچھ نہیں نکلنا اس میں سے، لگے رہے جی آپ تھپڑ ماریں، کل کسی کے اور کو کر دیں، وہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا کام ہے، وہ یوتھی ٹینڈ بنا دیتے ہیں، چل سو چل ہے، پھر اس کے بعد ٹرولنگ ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کریں جی، ملک کو چلنے دیں، ملک پہلے مشکلات کا شکار ہے، بحرانوں کا شکار ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترسے ہوئے ہیں، ہمیں پڑی ہوئی ہے جناب یہ چیز لگ گیا، وہ چیز لگ گیا، وہ لگ جائے بھی، ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا نا، تو اس کو چلنے دیں۔ باقی عمران خان صاحب وہ الیکشن کا وہ ڈیٹ لینے کے لیے آ کر بیٹھ گئے اسلام آباد کے کنارے۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ کرے کیا اس کا کوئی نتیجہ بہتر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔